آج ہم وہی لال تار اور کالا تار لے کر ہی چل رہے ہیں پی ٹی وی کی طرح کہ اس کے اوپر وہ جوڑیں گے تو ہمارے پاس الیکٹریسٹی آئے گی. اس سے بہتر آ رہا ہے یہاں کام کر سکتے ہیں. اگر ہماری پالیسیز بہتر ہوں ہم یہاں کام اچھا کر سکتے ہیں. انڈیا سے آپ اتنا انویسٹر جا رہا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. سیوریج لائن جو آپ پرانے اولڈ سٹی ایریا میں جاتے ہیں جو نیچے آپ ان کے دیکھیں تو وہ پرانی دلی میں، لیکن ہم اس کو یوز نہیں کر رہے. وہ السلام علیکم ناظرین. پاکستان کا ریل اسٹیٹ شعبہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ یہ جب چل رہا ہوتا ہے تب بھی زبان زد عام ہوتا ہے، جب یہاں کوئی مسائل آتے ہیں، ریسیشن ہوتے ہیں، تب بھی یہ زبان زد عام ہوتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گھر ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر آلریڈی ہاؤسنگ کی شارٹیج ہے. اس کے باوجود بھی یہاں پہ اتنے مسائل ہیں کہ گورنمنٹ اس کو صحیح طرح سے لوگوں کو وہ سہولیات پہنچانے میں ابھی تک کسی حد تک ناکام رہی ہے. اس میں تمام جو بلڈرز اور ڈیولپرز ہیں وہ اپنے اینڈ سے پوری طرح کوشاں ہیں. ہم آج موجود ہیں آباد کے آفس میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین آباد سدرن ریجن مصطفیٰ شیخانی صاحب. مصطفیٰ شیخانی صاحب کا بہت واسٹ ایکسپیرینس ہے. ہم ان سے بہت انفارمل گفتگو کریں گے اور ان سے یہ جانیں گے کہ سپریم کورٹ ہو یا ایف بی آر ہو یا دیگر تمام ادارے ہوں، وہاں پہ بات تو ہو رہی ہے ریل اسٹیٹ کی، لیکن کوئی پراپر پالیسی کیوں سامنے نہیں آتی. السلام علیکم مصطفیٰ صاحب. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ بس بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا ہمیں. تھینک یو. تو سر بہت ہی آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ لوگ بہت پریشان ہیں اور اس پہ نیگیٹیوٹی ایک پھیلی ہوئی ہے پوری سوسائٹی کے اندر. اس پہ مختلف وجوہات ہیں، لیکن ریئل اسٹیٹ کو لے کے اسپیشلی یہ انڈسٹری جو ہے یہ سفر کر رہی ہے، جبکہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا کلیئر گیپ یہاں موجود ہے کہ لوگوں کے پاس جو ہے وہ چھتیں موجود نہیں ہیں. تو یہ اتنی نیگیٹیوٹی کیوں ہے آخر؟ فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ. آپ نے رجوع کیا، ہمیں آنر ہے کہ ہم آپ کے شو پہ آ کے ہم بات کر سک رہے ہیں. دیکھیں اتنی نیگیٹیوٹی اس لیے ہے کہ ایک تو پرابلم یہ ہے ہمارے یہاں پہ کہ کچھ پالیسی میٹرز، اگر ہم بلڈر سائٹ سے پہ آتے ہیں تو ہمارے پاس پراپر پالیسی میکنگ نہیں ہے. کراچی کا ماسٹر پلان ابھی تک موجود نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو لاسٹ تھا وہ میرے خیال سے 2003 میں یا اس سے پہلے کا ماسٹر پلان تھا. ابھی تک ماسٹر پلان یہ ہے کہ لوگوں کو کہاں کیا بنانا ہے. ہمیں 2020 ماسٹر پلان میں کچھ سننے میں آ ہاں رہا تھا کہ 2020 اسی طرح کا، میں ایگزیکٹ ڈیٹ مجھے یاد نہیں آ رہی. بٹ وہ بھی تو امپلیمنٹ نہیں ہوا. وہ بھی امپلیمنٹ صحیح طرح سے نہیں ہو رہا. پانی کا مسئلہ ہے، گیس کا مسئلہ ہے. اب بجلی آپ کے پاس ہے وہ اتنی مہنگی آ رہی ہے. تو اتنے وسائل، اتنی ایشوز ہیں. اس کے باوجود ہمارے پاس جو گیپ ہے وہ ہر سال کا 5 لاکھ گھروں کا گیپ آ رہا ہے. اور یہ ہم نہیں کہتے، یہ ورلڈ بینک کی ورلڈ کہتے ہیں. بینک کہتے آج یہ ملینز میں جا چکی ہے کہ 1.1 یا 1.2 ملین گھروں کی شارٹ فال چل رہا ہے. مارکیٹ میں گیپ بھی ہے، لوگ کام کرنا بھی چاہ رہے ہیں، لیکن کچھ چیزیں وجوہات جیسے آپ کی پالیسی میکنگ ہو گئی، ٹیکسیشنز ہو گئے، پلس آپ کا ہائی انفلیشن ہو گیا. اور ڈالر آپ کا جہاں آج سٹیبل ہوا ہے اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں امپیکٹ کرتی ہیں. تو یہ نیگیٹیوٹی سائڈ ایک بلڈر کی ہوگی. دوسری نیگیٹیوٹی سائڈ ہمارے کلائنٹس کی ہو جاتی ہے، جنہوں نے 2-3 سال پہلے پروجیکٹ لانچ کیے تھے وہ بنا نہیں سک رہے کیونکہ ہائی کاسٹ کی وجہ. اب وہ کیا نقصان کر کے بنائیں؟ تو یہ ایک وائب ایک عجیب سا پھیل رہا ہے. پلس پھر آپ کا انٹرسٹ ریٹ 22% پر ہے. کوئی ہمارے پاس آ کے کیوں کرا ہے جب بینک میں آپ کو 22% مل رہا ہے؟ تو یہ سارے ایشوز ابھی ہیں اور جن کی وجہ سے ہے، جس کے لیے ہم بھی روز بات بھی کرتے ہیں، پہنچتے بھی ہیں. کیونکہ یہ انڈسٹری سیکنڈ لارجسٹ انڈسٹری دنیا کی. آپ کنسٹرکشن انڈسٹری کسی بھی اکانومی کی بیک بون ہے. آپ باہر چلے جائیں، ویسٹرن کنٹریز میں چلے جائیں، آپ ہمارے پڑوسی مڈل ایسٹ میں چلے جائیں، انڈیا میں چلے جائیں، کہیں پہ بھی چلے جائیں، یہ 72 مور دین 72 انڈسٹریز اس کے ساتھ الائنڈ ہوتی ہیں. ملینز آف جابس ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ہم اس پہ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ٹیکسیشنز ہم دے رہے ہیں. پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ ہے 2021 میں جب کووڈ تھا، جب 40 بلین روپیز ہم نے ٹیکس ریئل اسٹیٹ انڈسٹری نے دیا. تو یہ ایک بہت، جس کو اگنور بھی کیا جاتا ہے، جس کو ایک انڈسٹری کا درجہ دینے کے باوجود بھی اسے وہاں تک ہمیں پالیسی میکنگ میں، ٹیکسیشنز میں نہیں دیا جاتا. تو ایک بڑا ایک سیڈ سا ایک ہمارا ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کہ یہ اتنی محنت اور اتنی کرنے کے بعد چیزیں ہم وہاں تک نہیں لے جا پاتے. سر آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے پیچھے جو بیسک ہماری بالکل جو اس کی جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ اس سے ہو رہا ہے کہ جب ہم الگ ہوئے تھے، مائگریٹ ہوئے تھے انڈیا سے، پاکستان الگ ہوا، تو اس وقت ہمیں لینڈ ریفارمز کرنی چاہیے تھی. انفارچونیٹلی ابھی تک پراپر لینڈ ریفارمز پاکستان میں نہیں ہو پائیں. تو ہماری ایگریکلچر لینڈ کا ہمیں صحیح طرح سے آئیڈیا نہیں ہے. ہماری بہت سی ایسی لینڈز ہیں جس کے بارے میں کلیئرٹی بھی شاید نہیں ہے. پالیسی نہیں بن پائی کہ ہم نے کس پہ کس طرح سے کام کرنا ہے.
سو ابھی ہم کراچی کو ورٹیکل تو اوپر لے کے جا رہے ہیں بہت زیادہ، لیکن وہ بھی مجھے لگتا ہے ابھی کم ہے. اب دبئی کے اندر شاید 50-60 فلور کی بلڈنگ ایک نارمل چیز ہو گئی ہے. اسے ہائی رائز کہتے اس ہیں، سے ہائی رائز وہ کہتے ہیں. ہمارے یہاں پہ 10-11 کو ہائی رائز کہتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے، یا ہمیں اس طرف جانا چاہیے کہ ہمیں اس آبادی کو سمیٹ کے تاکہ ہم ایگریکلچر لینڈ بچا سکیں اور ہم لوگوں کو ورٹیکل لے کے جائیں جتنا لے کے جا سکتے ہیں، جس طرح دبئی کر رہا ہے؟ دیکھیں ورٹیکل ہم لے تو جا سکیں، لیکن کیا آپ کے پاس وسائل موجود ہیں؟ کیا آپ کے پاس پانی موجود ہے؟ کیا آپ کے پاس سیوریج سسٹم موجود ہے؟ آج بھی ہم انگلینڈ کا جو بنایا ہوا ہے، جو وہ چھوڑ کے گئے تھے وہی یوز کریں. ہم نے اس کے بعد ہمارے پاس کوئی چینجز ہی نہیں کی. آپ مجھے کوئی ایک بتا دیں کہاں پہ جہاں پہ چینجز ہو. جو سیوریج لائن جو آپ پرانے اولڈ سٹی ایریا میں جاتے ہیں، جو نیچے آپ ان کے دیکھیں تو وہ پرانی دلی میں، لیکن ہم اس کو یوز نہیں کر رہے. سر لیکن اس کے چارجز تو آپ لوگ پے کرتے ہیں بلڈرز، جو او ڈی سی کی مد میں آپ لوگ پیسے دیتے ہر چیز پہ ہوتی ہے. ہمارے جو پورا ایک پلان، ایک پورا ایک فری اسٹرکچر بنایا جاتا ہے، وہ پورا ایک فری اسٹرکچر ہے، وہ پورا ہم پے آف کرتے ہیں. 18 سے 19 NOCs ہم لیتے ہیں. پھر جا کے ہمارے یہ ایک جب پروسیس میں جاتا ہے تو اسے 6-8 مہینے لگ جاتے ہیں. مطلب یہ ایک رات میں نہیں ہو جاتا، اس کو 6-8 مہینے ان کا بھی پروسیس ہے، لیگیلٹیز ہیں، ان کو چیک کرتے ہیں، اسٹرکچر چیک ہوتا ہے، پھر جا کے وہ اس کے اپروولز دیتے ہیں. ایسے تھوڑی آپ کو یہ ایک دن میں ہمیں کوئی دے دے کہ آپ جائیں بنا لیں. تو سارا پروسیس. لیکن بدقسمت یہ ہے کہ کراچی والوں کے ساتھ میں تو کہوں گا تھوڑا سا وہ جو اتنا ہائر ٹیکس پیڈ سٹی ہے اس کو ہم نے اگنور ٹوٹل کیا ہوا ہے. صحیح. کچھ ہماری بھی غلطیاں ہیں، ہماری سے مطلب میں عوام کی کہتا ہوں، ہماری بھی غلطیاں ہیں، اور کچھ سرکار کی بھی غلطی ہے. تو دونوں کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی تو اون کرے نا. کوئی بندہ شہر کو اون نہیں کر رہا. شہر کو اون نہیں کر رہے. آج آپ اس کو کیا سے کیا نہیں بنا سکتے. ہمارے پاس چانسز ہیں، ہمارے پاس اکانومی گروتھ کا طریقہ ہے. آپ گوادر دیکھ لیں، ایک موقع ہے. پڑوسی ملک 2003 کے بعد سے انہوں نے بلڈنگ شروع کی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو آگے لانا. آج ہمارے پاس موقع ہے، ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم وہی ہمارے جو معاملات ہیں آج تک ایسے کہ ایسے. تو سر اس میں جس طرح سے دبئی میں ہم نے دیکھا کہ جب مسائل شروع ہوئے تو انہوں نے ریرا بنا لی وہاں پہ فوری طور پہ 2007-8 کے بعد سے، تو پالیسیز ایٹ لیسٹ بننی شروع ہو گئی. یہاں انہوں نے بھی سیکھا. ہاں انہوں نے بھی سیکھا، ایسے نہیں تھا. انہوں نے بھی سیکھا 2008-7 میں جا کے ریرا جب بنی تو انہوں نے بھی سیکھا. کیوں سیکھا؟ تو اس کے بعد پالیسی میں آیا. یہاں پہ بھی ہے کہ آپ اس کو لائیں لوگوں کو. ابھی ہماری IBM میں انہوں نے ایک بڑا اچھا کورس انٹروڈیوس کیا ہے جس میں ریئل اسٹیٹ کو مینجمنٹ پہ بات کریں. تو ہم نے بھی وہاں جا کے ہمارا فیڈ بیک دیا کہ آپ انہیں ٹرین کریں. اس میں سے ڈفرینٹ آپ کے اسٹوڈنٹس نکلیں گے. کوئی ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جائے گا، کوئی کنسلٹنٹ میں جائے گا، اس کو بائفرکیٹ کریں. تو دے آر ورکنگ آن اٹ اینڈ اٹس اے ویری پازیٹیو تھنگ. بالکل صحیح، بالکل صحیح. نہیں تو یہ جو ایسوسیشن ہے آباد کی، کیا یہ ریرا کو سپورٹ کرتی ہے اس کانسیپٹس کو، اور اس کو تھوڑا سا دیکھیں نالج ہوگی تو ہم کام کر سکتے. آج ڈفرینٹ ہو رہا ہے، چیزیں کام کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے. 10-20 سال کے بعد چینجز آنی چاہیے. آج ہم وہی لال تار اور کالا تار لے کر ہی چل رہے ہیں PTV کی طرح کہ اس کے اوپر وہ جوڑیں گے تو ہمارے پاس الیکٹریسٹی آئے گی. تو ہم آگے کیوں نہیں بڑھے؟ ہم ڈیجیٹلائز کیوں نہیں ہو رہے؟ ہم لینڈ ریکارڈز کو ڈیجیٹلائز کریں، ہم پراپر ریکارڈز کریں. ایک سپریم کورٹ بھی پش کر رہی ہے، 2012 سے انہوں نے کہا ہوا ہے کہ آپ کر رہی ہے، لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو رہا نا. ابھی ریونیو کا جو یونس ڈاگا صاحب تھے انہوں نے سارا امپلیمنٹ کرایا، ریونیو کے ریکارڈز امپلیمنٹ، لیکن آج پھر وہی ہم ہو گئے. یہ آپ کے پراپر ریکارڈز ڈیجیٹلائز ہونے سے کام کرنے کا طریقہ آسان ہو جائے گا. ٹرانسپیرنسی آ جائے گی. ٹرانسپیرنسی آ جائے گی، کس کا زمین ہے، کس کی زمین نہیں ہے، کیا ہے، سب چیزیں آن ریکارڈ ہو جائے گا. تو سر آپ یہ جو اب یہ جو پلیٹ فارم ہے آباد کا، جس کو اس وقت آپ ایک اتنے اہم عہدے پہ آپ موجود ہیں، تو آپ کتنا اوبیسلی آپ پورا پاکستان دیکھ رہے ہوں گے یہاں سے، آپ کے وہاں بھی کنیکشنز ہوں گے جو وہاں کے بھی آپ کے جو لوگ بیٹھے ہوں گے آباد کے پلیٹ فارم سے. سو آپ ان کے ساتھ مل کے کیا فیڈرل کے اوپر آپ لوگوں کی آواز نہیں اٹھائی جاتی؟ کیونکہ لاسٹ گورنمنٹ میں تو ہم نے دیکھا کہ جو ایون ایمنسٹی اسکیم کا سب سے زیادہ بینیفٹ بھی بلڈرس کو ملا تھا، کنسٹرکشن بیس ورک جس کا ہم نے فائدہ بھی دیکھا لوگوں کے لیے. تو ابھی اس وقت آپ لوگ گزشتہ 1 سال سے کیا کام کر رہے ہیں؟ سر بدقسمتی سے جب سے ہمارا ٹینور شروع ہوا تو ایک تو نگراں حکومت تھی. نگراں حکومت ہونے کے بعد پھر جب نئی حکومت آئی، ابھی تک وہ سلسلہ چیزیں سیٹل ڈاؤن میرے خیال سے اب جا کے ہوئی ہیں، کیونکہ بجٹ بھی آنے والا ہے جون 7 یا 8 کو. تو بدقسمتی سے یہ ہم نے بہت کوشش کی کہ ہمارے جو منسٹرز ہیں ان کو فیڈرل سائڈ پہ کہ ہم ان سے ان ٹچ آئیں کہ ہمیں بجٹ پہ لیا جائے، لیکن ان کی طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس ابھی تک تو ہمیں نہیں آیا ہے. لاسٹ جو سعودی کا آئے تھے، انویسٹرز آئے تھے، بڑا پازیٹیو ان کی طرف سے ایک یہ انیشیٹو تھا کہ باہر سے انویسٹمنٹس آئیں گی، ہر چیز ہوگی. لیکن
جب ہم وہاں گئے تو ہم نے یہی شکوہ کیا کہ آپ نے ہمیں آن بورڈ کیوں نہیں لیا. ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں, آپ کے ساتھ 1600 ممبرز ہیں, کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, جو 40 بلین روپیز کے ٹیکس کر سکتے ہیں, اور تقریباً 7% جی ڈی پی ریشو میں آپ کا یہ اس کا انپٹ ہے, کم ہے, بڑھ سکتا ہے. اور پریڈکشن ہے کہ ہمارا 2028 میں $1.39 ٹریلین کا ہم کام کر سکتے ہیں. اتنی بڑی مارکیٹ ہے جس کو گرو, یہ صرف ایک پریڈکشن ہے جس کو ہم بڑھا سکتے ہیں. لیکن آپ افسوس آپ ان جگہوں پہ نہیں لاتے. آپ ایمنسٹی پہ لائے تو آپ نے دیکھا کہ اکانومی میں آپ کا ان پٹ منی وائز کتنا رہا تھا, وچ واز ان بلینز آف روپیز تھا. لیکن ابھی بھی وہی ہے. سخت پالیسیز کریں گے تو کام کون کرے گا؟ ایک کیلکولیشن میں نے دیکھی تھی, کسی انڈین کسی بلڈر نے کی تھی اپنے کسی پلیٹ فارم کے اوپر, اور اس نے یہ دکھایا تھا کہ میں اتنے چارجز پے کرتا ہوں NOC کی مد میں اس کے بعد سیمنٹ لیتا ہوں, اس پہ میں یہ ٹیکس دے رہا ہوں, پھر میں سریا لیتا ہوں, یہ ٹیکس دے رہا ہوں, اور میں پہ شیشے پہ ہر چیز پہ, پھر میں لیبر لگاتا ہوں, اس کا ٹیکس کٹتا ہے, آفس کی الیکٹریسٹی. تو وہ سب کچھ کرنے کے بعد ایون ایک آدمی جب آ کے آپ سے وہ کوئی اپارٹمنٹ بک کرواتا ہے تو وہ بھی اپنی سیلری پہ ایک رینٹ دے رہا ہوتا ہے, اور ٹیکس دے رہا ہوتا ہے, وہ بھی وہاں سے کلیئر کر کے انکم لے کے آتا ہے, وہی انکم پہ دوبارہ پھر ٹیکس کٹتے ہیں شروع ہو جاتے ہیں. سو گورنمنٹ جو ہے اس نے دکھایا تھا کہ یہ مور دین 64% جو ہے وہ تو کسی پروجیکٹ کا جو ہے وہ ایکچولی گورنمنٹ کی پاکٹ میں جا رہا ہے, ٹھیک ہے, کسی نہ کسی مت کے اندر, جبکہ گورنمنٹ اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر پا رہی ہے اس بلڈر کو. تو یہ سیکٹر جو ہے یہ کمپلیٹلی وہاں بھی اسی طرح سے اس کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے جس طرح سے یہاں پہ پاکستان میں ہو رہا ہے. اچھا, اس کی وجہ سے گورنمنٹ جو وہاں پہ وہ لے کر آئے ہیں وہ ریٹ پہ کافی کام کر رہے ہیں, اس طرح کی نئی ماڈل لے کے آ رہے ہیں. ایون کینیڈا وغیرہ میں فریکشنل ریئل اسٹیٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو یہاں پہ کیا آباد کے پلیٹ فارم سے آپ لوگ ان چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ریٹ کے پلیٹ فارم پہ کچھ کام کرنے کے لیے؟ کوئی بھی چیز جو انڈسٹری کے لیے پازیٹیو ہے ہم اس کو سپورٹ کریں گے, ہم کہیں پہ بھی نیگیٹو نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے, ہمیں لیکن صرف اس کی پالیسی میکنگ میں ہمیں آن بورڈ لیا جائے تاکہ کوئی چیز ایسی نیگیٹو نہیں ہو جائے جو ہم اچھا کرنے جا رہے ہیں اور ایڈورس پہ آ جائے. صحیح ہے. آپ ٹیکسیشنس کی بات کرتے ہیں, ہم نہیں کہتے کہ آپ ٹیکسیشنز نہ لیں, لیکن ٹیکسیشنس ریٹ شوڈ بی لوور انف کہ پیپل پے کر سکیں. 1.5 سال سے کام نہیں ہے, آپ FTR لینے جا رہے ہیں, کہاں سے پیسہ دے گا؟ وہ بولے میں بند کر کے چلا جاؤں تو تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کریٹ کر دیتا ہوں. تو اس طرح کے ایشوز ہیں, ہمیں دیکھنا پڑتا ہے, ہر اینگل سے دیکھنا پڑتا ہے کہ اس انڈسٹری کو, اس کنٹری کو بوسٹ کریں, آگے تک لے جائیں. یہ یہیں سے کمائے, یہیں پیدا ہوئے, کہاں جائیں گے لے کر؟ لیکن پازیٹیو وائب مارکیٹ میں نہیں ہے بھی, ابھی بھی تھوڑا سا کچھ چند ایک مہینے چند ہفتوں میں تھوڑا چینجز آ رہی ہیں کہ پازیٹیو مائنڈ کی طرف جا رہے ہیں. لیکن اب یہ ایوری تھنگ ڈپینڈس آن دا بجٹ واٹ اٹ کمس تھرو. اگر وہ اچھا بجٹ نہیں ہوا تو جو 30% گئے تھے اس سے زیادہ چلے جائیں گے, زیادہ ہو جائے گی اس سے. آپ یہ کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیں کہ اب آپ بات کر رہے ہیں کہ جی حالات تھوڑے بہتر ہو جائیں گے تھوڑے عرصے کے اندر. سپریم کورٹ کے اندر جو 7E کا کیس اس وقت چل رہا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اس کی وجہ سے انویسٹرز بہت ڈسٹرب ہیں. بالکل, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کے اوپر ایک بہت بڑا امپیکٹ اس نے بھی ڈالا ہوا ہے اس قانون نے. اس کو آباد کیسے دیکھ رہی ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ کراچی یا سندھ پاکستان کا حصہ نہیں ہے کیا؟ بالکل ہے. آپ 3 شہروں میں آپ نے اس کے لیے گرانٹ کر دی ہے, اور سندھ کے لیے آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے کرنا پڑے گا. یہ کیسا قانون؟ KPK میں ابھی تک اس پہ چل رہا ہے اسٹیج پہ, سب اسٹیج اگر چل رہا ہے, تو آپ کیا سندھ اس کا حصہ نہیں ہے کیا؟ ہم کیا باہر رہتے ہیں؟ تو اوبویسلی آپ ٹیکس کر رہے ہو, تو ہم اینڈ یوزر ایک طرح سے ہوتے ہیں, لیکن پھر میں اسے پٹ فارورڈ کروں گا اپنے کلائنٹ کے اوپر. صحیح. وہ کہاں سے خریدے گا؟ صحیح. اس کی اتنی طاقت قوت, اتنی اس کی انکم سیلری نہیں ہے نا. ایک ایوریج انکم سیلری 30,000 40,000 50,000, وہ کیسے گھر خریدے گا؟ کہاں جائے گا وہ؟ اگر میں یہی سارا ان پٹ اس کے اوپر ڈال دوں گا تو مجھے تو فرق نہیں پڑے گا. ہاں یہ ہوگا میرے یونٹس نہیں بکیں گے یا میرے ممبرس کی یونٹس نہیں بکیں گے. ہاں مسائل یہی سارے چل رہے ہیں نا. ہم اسی کے اوپر ہی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کو دیکھا جائے, ٹائم دیا جائے کہ آپ کو ٹیکس کرنا ہے. ٹیکس کے اوپر باہر ملکوں میں یہ ہے کہ اگر آپ ٹیکس ایک بر وقت نہیں کر سکتے, آپ کا انسٹالمنٹ پلان ہے. بالکل صحیح ہے. سال کا انسٹالمنٹ پلان کر دیں. آپ کو آنا تو شروع ہو گیا, آپ ان کو لائیں جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے. 5.6 ملین لوگوں ٹیکس بھر رہے ہیں. اب وہ میں اس کو بریک اپ آپ کو کروں تو اس میں سے کتنے جو زیرو ڈیٹڈ ہے, جن کی سیلری کٹ کے آتی ہے, یہ اگر آپ سب کریں تو ہارڈلی 1 ملین to 2 ملین لوگ آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں, باقی تو سب آپ کے ایڈجسٹمنٹس ہیں. آپ اس 5.6 ملین کو 15 ملین پہ کیوں نہیں لے جاتے ہو؟ آپ کو ہاتھ بھی IMF کے آگے جانا بھی نہیں پڑے گا. آپ کے IPPs کے کانٹریکٹس کو صحیح کریں. ملینز ڈالرز آپ کے چلے گئے اور جا رہے ہیں.
آپ اس کو ٹھیک نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ عوام پہ اس کا پریشر ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کے اوپر ٹیکس کر دیں. لائبلٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے آپ کی اس کے اوپر. موسم بھائی یہ بتائیں کہ ویسے تو اوور آل جو بزنس مین ہے نا اس کی پرسیپشن صحیح نہیں ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. لوگ ہمیشہ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نہ کوئی شارٹ کٹ لے رہا ہے, کچھ نہ کوئی ایشو ہے اس کے اندر. یہ ایک بدقسمتی ہے ہماری. بٹ ریئل اسٹیٹ کے ساتھ انسان گریڈی ہے. شروع سے آپ دیکھتے ہوئے آ جائیں, وہاں پہ بھی آم وہ کھایا تو ایک پیڑ کا پھل کھایا تو جنت سے باہر ہو گئے تھے. تو ایک انسان بلڈر حضرات ہیں یہاں پہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ زیادہ تھوڑی سی لنک ہوئی ہوئی ہیں. اس پرسیپشن کو بہتر ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں اور اس میں آباد اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ میں پھر سے آپ دہرائیں کیا مطلب آپ کا؟ میں اس طرح سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے لوگ اوپنلی ایک الزامات لگا دیتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ کہ یار فلاں بلڈر یہ مسئلے کر رہا ہے یا فلاں سوسائٹی میں ایشوز چل رہے ہیں یا کچھ مسائل ہیں, یہ جو پرسیپشن بن جاتی ہے بلڈر کے بارے میں, ایک سینیریو کہیں بنتا ہے, بحریہ میں کوئی سینیریو بن گیا, ڈی ایچ اے میں بن گیا, شہر میں کہیں بن گیا, لیکن اس کا جو وہ چیز اس طرح سے وائرل ہوتی ہے کہ وہ پوری ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو وہ چیز ڈسٹرب کر دیتی ہے. سو آباد ایک اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے, یہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا اپنا دیکھیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کی چیزیں جہاں جہاں ہم بول سکتے ہیں بتا سکتے ہیں ہم کرتے ہیں. اگر سامنے ہمارا ممبر اگر غلط ہے تو ہم اس کو کہیں گے آپ غلط ہو. ٹھیک ہے, ہم کبھی انلیگل غلط چیزوں کا ساتھ نہیں دیں گے. ایک پلیٹ فارم ہے, ہم وہاں پہ کھڑے ہیں, ہم صحیح کا ساتھ دیں گے, صحیح کے ساتھ کھڑے ہیں, نیگیٹیوٹی کے ساتھ نہیں کھڑے. لیکن امپیکٹ تو آ جاتا ہے لیکن اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے نا. جو این او سیز آپ نے ذکر کیا, کوئی بلڈر لیتا ہے کسی پروجیکٹ کے لیے, کیا اس کے اندر کوئی آباد کا این او سی بھی شامل ہوتا ہے؟ نہیں, آباد کا آپ کو پہلے ممبر بننا پڑتا ہے. وہ ایک پروسیس ہے, اس کے بغیر آپ کو ایس بی سی اے لائسنس کام کرنے کے لیے نہیں دے گا. ٹھیک ہے, ایک کمرشل پلاٹ اس کے پاس ہونا چاہیے. جی جی, اب آپ نے لائسنس دے دیا, لیکن سر اس کے بعد وہ جو پروجیکٹ کرنے جا رہا ہے اگر آباد بھی اس پروجیکٹ میں ایک این او سی اپنا شامل کر لے. نہیں سر, آباد این او سی دے نہیں سکتے نا. آباد ایز این ایسوسیشن جو آپ کو ممبرشپ دے سکتا ہے. این او سی آپ کو وہ 16-17 این او سیز لینی ہے, اس کی اسکروٹنائزیشن ہوتی ہے. آپ کو یہاں پہ پہلے اسکروٹنائزیشن ہوتی ہے, اس بندے کا ایکسپیرینس کیا ہے, کام کیا ہوا ہے, فرسٹ ان کا پروجیکٹ ہے کیا ہے. اس کے بعد آپ جب ایس بی سی اے جاتے ہیں وہ وہاں پہ اسکروٹنائز کرتے ہیں. تو ایک پروسیس کے تھرو جانا پڑتا ہے. نہیں, میں ایکچولی اس طرف جا رہا تھا کہ جو مسائل ابھی ہو رہے ہیں کہ اگر کسی کلائنٹ کی کوئی فائلس کی ڈپلیکیشنز ہیں یا کہیں کوئی کینسلیشن کے مسئلے ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں, کیا یہ ریکارڈ ایکچولی تو مینٹین ہونا چاہیے ریرا کے پاس یا کسی اتھارٹی کے پاس, لیکن پاکستان میں ابھی تک یہ چیزیں نہیں ہوتی, تو وہ صرف فائل باہر جاری ہوتی ہے لوگوں کے پاس. تو کیا آباد دیکھیں اس میں ایک پروسیس, سوری آپ بات کریں تو اس میں ایک پروسیس یہ ہے کہ ہم نے ایک ہمارا کمپلین سینڈ بنایا ہوا ہے جس پہ آپ اپنی اگر آپ کو کہیں نیا لے رہے ہیں تو آ کے ویریفائڈ کرا لیں. اسی طرح ایس بی سی ہے, اس وہاں سے ویریفیکیشن کرا لیں. پورٹلز بنے ہوئے ہیں دونوں طرف. آباد کا بھی پورٹل بنا ہوا ہے, جب وہ ممبر بنے گا تو وہ ہو جائے گا انفارمیشن, اس کا انفارمیشن لائسنس نمبر. اسی طرح ایس بی سی اے کا بنا ہوا ہے کہ اس کے پاس این او سیز ہیں, اس کو جب تک این او سی فور سیل نہیں ملتی وہ پورٹل پہ نہیں آتا, تو وہ این او سی بھی آپ ویریفائی کرا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ جو ہے کسی کو کمپلین ہے تو وہ آباد آ کے اس بلڈر کی کمپلین کر سکتا ہے. اور آپ یقین مانیں ویکلی بیسس پہ میٹنگز ہوتی ہیں یہاں پہ, اور جتنوں کہ الحمدللہ ہم کر سکتے ہیں ہم ان کے جتنی کمپلینز ہم ریزالو کرتے ہیں. کچھ میں ٹائم لگ جاتا ہے, کچھ میں کیونکہ ایشوز دیکھیں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی, دونوں طرف سے کبھی کلائنٹ مس کمٹمنٹس ہوتی ہیں. اس کے باوجود جا کے ایک ہمارے یہاں پہ جو کمیٹی ہے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بلڈر کو پریشرائز کر کے اس کے ساتھ کو کلائنٹ کو جتنا فائدہ دے سکتے ہیں ہم دیں. ٹیبل ٹاک ہوتی ہے لیکن اس میں کلائنٹ کو ہی اینڈ آف دا ڈے فائدہ ہوتا ہے میجورٹی کیسز میں. بالکل صحیح ہے. اچھا سر یہ بتائیے کہ اب جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ شہر کی بہت تیزی سے گروتھ ہو رہی ہے, M9 کی طرف شہر جا رہا ہے, ملیر ایکسپریس وے کے بارے سننے میں آ رہے ہیں. سو آپ لوگ جب کو پلان کرتے ہیں, میں بات کروں گا آباد کے پلیٹ فارم کی بات کر رہا ہوں بار بار, تو آپ کے پاس بھی کوئی اس طرح کی پلاننگ کا پارٹ بنتے ہیں اب حکومت کے ساتھ کہ اب ڈیولپمنٹ شہر کی کس طرح سے ہونی چاہیے اور وہاں پہ ہاؤسنگ کے پروجیکٹ کس طرح الاؤ ہونے چاہیے؟ انفارچونیٹلی یہ ہوا نہیں ہے, لیکن ہم نے ایک میں نے آپ کے ساتھ پچھلے شو میں بھی بات یہی کی تھی اور ابھی بھی میں یہ کرتا ہوں کہ ہم نے چند سال پہلے ہمارے پیٹرن چیف محسن شیخانی صاحب نے یہ ایک پروپوزل دیا تھا کہ لینڈ ہم پرووائڈ کر دیں گے, آپ پانی بجلی گیس پرووائڈ کر دیں, ہم لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم لے کر آتے ہیں. کیونکہ ہمیں دیکھ رہا تھا کہ پرائسز بہت ہائی جا رہی ہیں. کووڈ سے پہلے کا یہ سارا سلسلہ تھا, ہم نے کووڈ کے بعد بھی پروپوزل دیا. میرے خیال سے وہ اس پہ گورنمنٹ پنجاب میں کچھ کام شروع ہوا ہے لیکن وہ خود کر رہے ہیں, اس پہ پرائیویٹ بلڈرز یا کوئی اس پہ. اس میں آپ لوگ شامل تھے جو ابھی لاسٹ جو آئی تھی پرائم منسٹر کی جو ایک ہاؤسنگ اسکیم آئی ہوئی تھی لو کاسٹ, وہ اس میں تو آئی تھنک آباد اس کا ایک پارٹ تھا.
پہلے والے عمران میں خان کے ٹائم پہ جو اس ٹائم پہ تھی, لیکن اس میں بھی امپلیمنٹیشن, پاکستان ہاؤسنگ, ہاں اس میں امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے, اور وہ اتھارٹی اب اس وقت کوئی کام نہیں کر رہی ہے. نہیں, اب کوئی رسپانس نہیں آیا, ہم تو ویٹ کر رہے ہیں کوئی ایسی چیز آئے, لیکن اب کاسٹنگ جو اس ٹائم پہ تھی آج ڈفرینٹ ہے, تو اس پہ ہمیں نئی ورکنگ کرنی پڑے گی, اور نئی ورکنگ کر کے ہم کہتے ہیں ہمیں آپ صرف پانی بجلی گیس دے دیں, بیسک یوٹیلیٹی جو ہمیں دینی ہے وہ دے دیں, کیونکہ انفارچونیٹلی آپ جس کے چارجز آپ پے کرتے ہیں, جس کے چارجز ہم پے کرتے ہیں. تو ہم نے کہا یہ آپ پرووائڈ کروا دو, اور ہم لینڈ ہمارا جو ہوگا ہم پرووائڈ, ہم پرائیویٹ ہمارے جو بلڈرز ہیں وہ اپنا لینڈ اس میں ڈال کے اور اس کو بنائیں گے آپ کے لیے لو کاسٹ. لیکن وہ ابھی بھی چیز آن دا پروسیس میں لائن ہے, شاید بجٹ کے بعد کوئی ہمیں پروپوزل آ جائے, بجٹ سے دیکھیں پہلے آ جائے تو. بالکل صحیح. سر پاکستان کی جو مارکیٹ ہے ریئل اسٹیٹ کی, وہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ انویسٹر بیس مارکیٹ ہے, کیونکہ بہت سی پراپرٹی ایسی ہے جو شاید ایک عام انسان کی ریچ میں نہیں ہے. تو ایک انویسٹر آتا ہے جو 5-6 پراپرٹیز پہ کام کر رہا ہوتا ہے اور اسی کا ہولڈ ہوتا ہے. اس کو چونکہ اس وقت جس طرح آپ نے شروع میں کہا تھا کہ اس کو جو کہ بینک نے آفر دے دی, اسے کچھ اپرچونیٹی مل گئی, وہ وہاں پہ نکل گیا. تو جو آپ کا اینڈ یوزر ہے, ایک تو اس کے لیے آپ کے پاس HBFC تھا یا دوسرے بینکس اس کو نہیں آ پا انیشیٹ ہو رہا ہے, تو وہ کس طرح سے اب اس کو دیکھ رہے ہیں کہ لانگ ٹرم جو ہے وہ بینک لون دیے جائیں, 15 سال کے 20 سال کے قرضوں پہ لے کے جایا جائے پراپرٹی کو. میں نے ہماری کچھ ابھی میٹنگس لائن اپ ہیں, اور ہمیں اچھی وائبس اس پہ آئی ہوئی ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب اور اورنگزیب صاحب جو ہیں اس پہ کام ورکنگ کریں, اور انہوں نے انیشیٹو بھی لیا. CM صاحب کی بھی اس پہ, ہمارے سندھ کے مراد علی شاہ صاحب, ان کی طرف سے بھی پازیٹیوز آ رہی ہیں کہ بینیفٹ دیا جائے اور ہاؤسنگ اسکیمس کو, اور یہ جو آپ کے لونز وغیرہ دیتے ہیں بینکنگ سیکٹر کو, انہوں نے ایکٹیو کیا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ گڈ نیوز آپ کو سننے کو ملے گی. لیکن ایوری تھنگ ڈپینڈس آن دا بجٹ, کے بجٹ کیا آتا ہے. اگر انٹرسٹ ریٹ نیچے ہوتا ہے تو بہت اچھی وائبس ہو جائیں گی. بالکل صحیح. اچھا سر, جس طرح سے انویسٹرس کو باہر کے ممالک اپرچونیٹیز دیتے ہیں, کہ دبئی میں ہم دیکھتے ہیں پچھلے 3-4 سال میں بہت پیسہ نکل کے جاتا ہے وہاں پہ, ہمارے لوگ کرتے ہیں انویسٹمنٹ, اور دنیا کے جو دوسرے ملکوں میں بھی ہمارے پاکستانی ہیں وہ بھی وہاں پیسہ بھیج دیتے ہیں. تو یہاں پہ گورنمنٹ کون سی ایسی پالیسیز چینج کرے کہ جس کی بیسس پہ یہاں پہ بھی پیسہ آنا شروع ہو جائے؟ سر مجھے ایک بات بتائیں, آپ لینڈ لیتے ہیں تو آپ فری آف مائنڈ ہو جاتے ہیں جب آپ سب چیزوں کے آپ ان کے چارجز چالانز وغیرہ پے کر دیتے ہیں. بالکل صحیح ہے. جب وہ لینے کے بعد آپ کو ڈر رہے کہ قبضہ ہو جائے گا, یا آپ کو ڈر رہے, چلے سسٹم تو بہت حد تک ہم نے اس کو اینڈ کر دیا ہے, ختم کر دیا. ہمیں بہت اچھی جو ہے سب ایجنسی سے بڑا پازیٹیو ان کا ہمیں وائب ہے کہ اب نہیں ہوگا. کوشش کر رہے ہیں لیکن الحمدللہ ابھی تک. لیکن ایک نارمل جنرل بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ لینڈ لینے کے بعد پیس آف مائنڈ پہ نہ ہو کہ آپ کو اتنے جوتے گھسنے پڑ جاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں گوٹھ آباد پہ چلے جائیں, آپ کچی آبادی, ان کو پانی بھی مل جائے, گیس بھی مل جائے, آپ جوتے گھس رہے ہیں, سارے لیگل ڈاکیومنٹس لے کر چل رہے ہو, آپ کو پتہ چلا ایک اور آدمی آپ کے لیگل ڈاکیومنٹس کے ساتھ کاپی لے کر چل رہا ہے, وہی ہے سارے کام. تو کام کیسے کرے گا؟ انویسٹمنٹ ایک ڈرپوک چیز ہے, ذرا سا ڈاؤٹ ہے وہ چلی گئی, چڑیا کی طرح ہے وہ. تو انویسٹر چاہتا ہے کہ میرے پیسے سیف رہیں, ساؤنڈ رہیں, اسی لیے باہر ملک کی پالیسیز ایسی ہیں. آپ نے ایک بار دبئی میں پلاٹ خرید لیا تو وہ آپ کے نام پہ ہو گیا, اس کے بعد کوئی آ نہیں سکتا. اب آپ نے پریشانی یہ لینی ہے کہ آپ نے اپنے NOCs اپنے نقشے پاس کرانے اور پروجیکٹ شروع کر کے اپنے جو یونٹس ہیں اس کو بیچنا ہے, اور کام صحیح طریقے سے کرنا ہے. یہاں پہ انفارچونیٹلی ریگولیٹرز ویک ہیں, بہت سارے دوسرے ایشوز ہیں. تو وہ, لیکن ہمارا ملک بہت اچھا ہے, یہ میں آپ سے آخر میں کہوں, اور ابھی بھی بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. اگر ہم صحیح طریقے سے ایمانداری سے کام کرنے پر آئے تو اس میں بہت پوٹینشیل ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ جا اسی لیے لیں کہ پراپر پالیسیز ہماری نہیں ہیں. وہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں, آپ سے یہ نہیں پوچھ رہے کہ آپ نے پیسہ کیسے کیا, آپ کام کرو, آپ کما بھی رہے ہو, آپ ان کو کما کے دے بھی رہے ہو. تو یہ ہے, اب ان کی فیسز ساری ہیں, سب پے کر, ٹیکسز بھی کم ہیں, ٹیکسز بھی کم ہیں. آپ دیکھیں رشیا سے, چائنا سے, یوکرین سے, انڈیا سے آپ اتنا انویسٹر جا رہا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. انڈیا خود اٹ سیلف اتنی بڑی اکانومی بن چکا ہے. آج ہم ہمارے اسی طریقے سے ہم چل رہے ہیں. مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہمارے بعد کی جنریشن یہاں کام کر سکے اگر اسی طرح حالات رہے تو. اللہ نہ کرے. لیکن کچھ بہتری آ رہی ہے, کیونکہ اب تو اس میں سارے دیکھیں مل گئے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, سب لگے ہوئے ہیں. ہماری بھی کوشش چل رہی ہے, ہمارے بھی چیئرمین سارے سب ہم اسی پر ہیں کہ اچھے وائبز ہیں, اچھے پروجیکٹس آئیں. لوگ خود بھی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اگر پروجیکٹ نہیں بکے گا تو لائبلٹی لے کر ہم کریں گے کیا, کہاں لے جائیں گے؟
اچھا اس کی جو روٹ کاز آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ریگولیٹر مطلب جو بھی ایک اتھارٹی ہو وہ بیسیکلی اسٹرانگ ہونی چاہیے, اسٹرانگ ہونی ہونے چاہیے, اسٹرانگ بھی ہو اور سر ٹرانسپیرنٹ بھی ہو. جس طرح آپ نے کہا کہ اس کا جو ریکارڈ جب تک ڈیجیٹلائز نہیں ہوگا, ایک آدمی کے ہاتھ میں اپنی پراپرٹی کی چیزیں ویریفائی نہیں کر سکتا تو آگے میں آپ کا ریکارڈ کسی اور کے پاس بھی ہے, وہ لے کر بھی چل رہے ہیں, آپ بھی لے کر چل رہے ہیں, تو ہم خود جو ہیں وہ پازیٹیو نہیں ہے ملک کے ساتھ, تو کیسے کریں گے؟ انہیں اداروں کو بہت پازیٹیو ہونا پڑے گا, بہت کام کرنا پڑے گا, جب جا کے یہ ملک چلے گا. میں آپ سے یقین کر بتا رہا ہوں کہ اس ملک میں بہت پوٹینشیل ہے, ابھی بہت بڑا گیپ ہے جس کو آپ فل کر سکتے ہیں. اچھا مصطفیٰ صاحب, جس طرح آپ نے آئی بی اے کا کہا کہ وہاں پہ کورسز وہ لوگ شروع کیا, بہت اچھا انیشیٹو ہے آئی بی اے کا, ہم بھی ان کے ساتھ لنک ہیں اس پورے کورس کے اندر, ڈی ایچ اے کے ساتھ بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں اس میں. مجھے بتائیے کہ کیا اس پورے مشن کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے کہ ہم آباد اس کے ساتھ اس طرح سے کوئی وینچر کرے آئی بی اے کے ساتھ کہ وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, وہاں کے پاس آؤٹ ہیں, ایون آپ ان کو کوئی امپلائمنٹ کا کوئی کیریئر بیس ان کو کوئی پلان بنا کے دیجیے کہ جو بلڈرز ہیں وہ ان لوگوں کو رکھیں جو وہاں سے ایٹ لیسٹ کوئی کورس کر کے آئیں. دیکھیں ابھی ہمارے جو ہے ایک ایم او یو سائن آلموسٹ ہونے والا ہے نیفٹیک کے ساتھ. اس میں ہم جو بچے جو ہیں جن کی انکم جو ہے وہ بہت کم ہے, 12,000 11,000, تو ہمارا انیشیٹو کہ ان کو اس لیول تک لے جائیں کہ ان کی انکم 30 40 50,000 تک آ جائے, جس میں وہ اسکل جاب کو ٹرین کریں. وہ ہم ایک اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں اور بہت حد تک ہم آگے آ چکے ہیں اور بہت لوگ اس میں انوالو بھی ہیں. اسی طرح آئی بی اے کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ہمارے ڈورز اوپن ہیں, کیوں نہیں کریں, یہ ہماری جنریشنز ہے نا, ہم انہیں آگے نہیں لائیں گے تو کسے لائیں گے. گورنر صاحب کے پلیٹ فارم سے بھی کچھ کام ہو رہا تھا, بہت اچھے کام ہو رہے ہیں, لیکن دیکھیں ایک بندے کی بھی ولنگنیس کو بھی چاہیے نا, دونوں طرف آپ کو چاہیے, ہم پازیٹیو اور سامنے والا بھی پازیٹیو ہو, نہ کہ یہ سوچے کہ میں نے آج سرٹیفکیٹ دے دیا میں اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے سارے کام کروں. محنت کرنی پڑتی ہے, آگے ہماری کوشش ہے کہ جو جنریشن ضائع ہو رہی ہے اسے ضائع نہ ہونے دیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا ہی اپنا پرسیپشن ہے, اور آپ کے شو میں پتہ نہیں کون کون آپ کہاں تک آپ کی یہ آواز جاتی ہے, 7 سال یا 10 سال کی ہم نے جنریشن کو ضائع کر دیا. آج آپ خود میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, میٹرک کے امتحانات میں جو آپ کے جو ہو رہے ہیں وہ چیٹنگز اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, تو یہ کہاں جا رہے ہیں. اچھا سر یہ بتائیں کہ ابھی حال ہی میں دبئی لیگس کی کچھ بات ہوئی ہے کہ لوگوں نے وہاں پہ بڑی انویسٹمنٹس پارک کی ہیں اس کے اوپر. آپ سمجھتے ہیں کیا اس زمانے میں جب یہ 2020 سے 22 تک کا ٹائم آ رہا ہے اور یہ صرف دبئی کی بات ہو رہی ہے, اس کی ہمیں نہیں پتا کہ آسٹریلیا میں کتنی انویسٹمنٹ گئی ہے, کینیڈا میں کتنی گئی ہے, ادر کنٹریز میں کتنی انویسٹمنٹ گئی ہے, یہ جو انویسٹر ہے یہ کیا اس کو, ایک تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس کو ٹرسٹ چاہیے, اس کو ایشورنس چاہیے, وہ تو اس کو وہ ممالک دے رہے ہیں, بٹ اس کے علاوہ کیا آر او آئی بیس آپ پاکستان کو کیسے دیکھتے ہیں انویسٹرس کے لیے؟ کیا ہم آر او آئی بیس ان سے بہتر ہیں یا ہم ان سے بہتر ہیں اگر ہماری پالیسی صحیح ہو جائے تو ہم ان سے بہت درجے بہتر ہیں. لیکن ان کا اگر آپ یو اے کی بات کرتے ہیں تو درہم آپ 80 روپیز 74 to 80 آلموسٹ 75 76 پر ہے. ہم اس سے بہتر آ رہا ہے یہاں کام کر سکتے ہیں, اگر ہماری پالیسیز بہتر ہوں ہم یہاں کام اچھا کر سکتے ہیں. ان کا جانے کا مقصد کیا تھا, ان کو ٹرسٹ نہیں دکھ رہا تھا, ان کو چیزیں نہیں دکھ رہی تھی کہ کیا ہونے والا ہے. لیکن اب ہمارے آرمی چیف جو ہیں انہوں نے بھی بڑی محنت کی ہے, پرائم منسٹر صاحب, پریزیڈنٹ, اور جو ہمارے اسحاق ڈار صاحب ہیں, اورنگزیب صاحب ہیں, انہوں نے بھی, سی ایم صاحب, لوگ لگے ہوئے. لیکن ایک سندھ میں پالیسی ابھی تک مجھے نظر نہیں آئی کہ ہوئی ہے, لیکن اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے. بالکل صحیح, اللہ کرے حالات بہتر ہو, اللہ کرے حالات بہتر ہو. دیکھیں سب کا ایک کاروبار روزی چلے گا. روزی چلے. سر ایک چیز اور بھی مجھے فیل ہوتی ہے کہ یہ جو ریل اسٹیٹ ہے ہماری, اس کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ شاید تھوڑے سے بکھرے ہوئے ہیں آپس میں, پراپر جو ان کو کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے, جس طرح ہمارے جو بروکر بھائی ہیں ان کے ساتھ اور بلڈرز کے درمیان بھی مجھے کچھ گیپ فیل ہوتا ہے کہ یہاں پہ ان کی ایسوسیشن الگ کام کر رہی ہیں, بلڈرز کی ایک الگ ایسوسیشن جب حالات اچھے نہیں ہوتے تو اسی طرح ہوتا ہے, جب اچھے ہوتے ہیں تو سب ساتھ ایک ہوتے ہیں. ابھی کام نہیں ہے تو ہر کوئی اپنی کوشش کر رہا ہے کہ میں اسے کہیں نہ کہیں کام مل جائے. ٹھیک ہے, تو وہ اس حوالے سے پورا ایک اپنا زور لگا رہے ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایک ایسوسیشن کے وہ ریئلٹرز آ جاتے ہیں تو وہ اپنا کام کے دیکھ رہے ہیں, اسی طرح بلڈرز آ جاتے ہیں, وہ کہتا ہے میں کہاں سے کس طرح کروں. تو لیکن یہ ہمارا دونوں کا ساتھ رہے گا. ٹھیک ہے, ہم ان کے بغیر نہیں چل سکتے, وہ ہمارے بغیر نہیں چل سکتے. لیکن کوئی ایسا پلیٹ فارم, آباد چونکہ اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے اور ماشاء اللہ بہت آپ لوگوں کی ایک ہسٹری ہے, تو کیا کوئی ایسا لیسنس آپ لوگ بنا سکتے ہیں کہ لائک کوئی بلڈر نہیں بنے گا جب تک کہ وہ آپ کے تھرو کسی ایگزام سے, کسی سرٹیفکیٹ سے پاس نہ ہو, یا اسی طرح کوئی بروکرز ہیں تو وہ آپ کے ساتھ کوئی لائسنس لیں, اگر لائسنس زیادہ نہیں موجود تو ایٹ لیسٹ آباد ہی ان کو کوئی اپنے پاس رجسٹر کرنے لگ جائے, تاکہ ہمارا پروسیس ہے رجسٹر اسکروٹنائزیشن ہوتا ہے. اوکے,
جب جا کے اس کو ہم وہ لائسنس آپ ممبرشپ دیتے ہیں، ہم اس کو ممبرشپ دیتے ہیں. پھر اس طرح ہم کورسز بھی کچھ چھوٹے موٹے کر رہے ہیں جو گورنمنٹ ایفیلیٹڈ ہے، لیکن ہمیں اویئرنیس بڑھانی ہے. ایک اویئرنیس نہیں ہے ہمارے پاس، بدقسمتی سے R&D ہمارے پاس نہیں ہے. میں آباد کی صرف بات نہیں کر رہا، میں اوور آل ایک جنرل بات کر رہا ہوں. ہم R&D پورا کریں تو ہمارے پاس چیزیں وسائل سمجھ میں آئیں، ہمیں کہاں کام کرنا، ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمارے پاس بھی وہی دماغ ہے جو باہر ملکوں میں، صرف ہمیں انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے. جو انیشیٹوز لیتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو ہمارا ایک پروسیس ہے، ہم اسے جانا پڑتا ہے. اس نئے ممبر کو آنا ہے، انٹرویو کرنا ہے. انٹرویو میں اگر پیپر پہ ہمیں ڈاؤٹ ہے وہ ویریفیکیشن پہ جائے گا، اس کی بھی اسکروٹنائزیشن ہوگی، جب جا کے پھر ہم اسے ممبرشپ دیتے ہیں. پھر باقی تو پھر آگے اللہ کی مرضی، پھر اس کا نیت کہاں جاتی ہے پھر وہ دیکھا تھا. بالکل صحیح. سر بہت بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب، آپ thank نے you very وقت دیا. میں یہ چاہوں گا کہ آخر میں آپ کوئی میسیج اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کے ہاتھ میں کچھ طاقت ہے، وہ کچھ کر سکتے ہیں، ان کے لیے اگر آپ کوئی میسیج دینا چاہیں. سر یہ میسیج یہ دوں گا کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہمیں یہیں رہنا ہے، یہیں سے ہم نے کمایا ہے. آپ اچھی پالیسیز لائیں، اچھی چیزیں کریں، ہمیں ڈرے نہیں. ڈرنا ہمیں اللہ سے، باقی اس کے علاوہ کوئی ہمیں نہیں ہے. ہم خواہ دوسروں کے کہنے پہ وہ پالیسیز لے کر آ رہے ہیں جس سے ہمارے اپنی اکانومی کو ہم خراب کر دیں. آپ لوگ ہم سے زیادہ بہتر ہیں، انڈرسٹینڈیبلز ہیں، آپ کے پاس پوری ایک ٹیم ہے. آپ بہتر سے بہتر کریں، بہتر سے پالیسیز لائیں جس پہ انویسٹمنٹس یہیں رہیں، لوگ یہاں کام کریں اور اس ملک کو آگے لے جائیں. یہ ملک آگے جائے گا تو ہم سب آگے جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ Thank you, سر، sir. آپ نے ٹائم دیا. پروگرام دیکھیں، بہت بہت شکریہ. کوئی کمنٹ ہو پلیز آپ نیچے کیجیے گا، ہم آپ کو سر سے کنیکٹ کروا دیں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.